الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے، تو قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند باتیں، چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی، سنیے اور اس کے بعد کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی ایک تو معزز ہائی کورٹ لاہور کے اندر آج مختلف مقدمات جو ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں 9 مئی کے واقعے کے حساب سے، اس کے متعلق عمران خان صاحب حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے معزز عدلیہ سے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر ہمیں ریلیف دیا جائے کہ ہم مختلف جگہ پر جا کر ایک ہی دن میں اتنے مقدمات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اس پر معزز عدلیہ نے ان کو ریلیف جو دیا وہ 2 ہفتے کا دیا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ وہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہاں پر کچھ مس محمد جائی صاحب کا نام نہیں لے رہا ہے اس وجہ سے کہ پھر معاملات ذرا خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ کل بھی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی وکلاء کے درمیان اور جج صاحب کے درمیان۔ اسی طرح آج پھر کچھ تھوڑا سا پھر معاملہ جب وہ دوبارہ گئے تو آج تو جو معزز ہائی کورٹ ہے ان کے چیف جسٹس صاحب تو وہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ چھٹی پہ ہیں، اور پھر وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ دوسری لوور کورٹ کی طرف وہ کیس منتقل کر دیا گیا جو آرڈرز آئے ہیں۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آج پھر کچھ تھوڑا سا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور جج صاحب کے درمیان کوئی تلخ جملوں کا یا سخت جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا۔ پھر جناب وکلا جو باقی ٹیم تھی انہوں نے ان وکیل صاحب کو جو ہے وہ کورٹ روم سے باہر لے گئے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے اپنا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، پھر اس پہ ریکویسٹ کی گئی۔ اب اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پھر انہوں نے ریکویسٹ جج صاحب نے مانی اور پھر کل تک کی مہلت دی ہے۔ کل عمران خان صاحب جو ہے ان کو اب لازمی پیش ہونا پڑے گا، اس کے اوپر زیادہ پھر اور تو بات نہیں کی جا سکتی۔ باقی کل انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی، اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے، 60 منٹ کی وہ تقریر عمران خان صاحب نے کی، اپنے کیسز کا مکمل تفصیل وہاں پر بیان کی، اور جیسا کہ وہ آپ نے سن بھی چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے موازنہ کرنے کی کوشش کی۔ بیسیکلی یہ تقریر عمران خان صاحب نے ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تقریر کی ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر جس طرح یہ سپیڈلی ٹرائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، یہ توشہ خانہ کیس یا اور دوسرے کیسز جو ہیں، تو عمران خان صاحب نے اپنی بات چیت کو غور خوض کرتے ہوئے اور آنے والے وقت کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا۔ پھر یہ 60 منٹ کی تقریر کی اور اس کے اندر انہوں نے جو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اسی طرح اور دوسرے لوگوں کے جو کیسز ہیں ان کو اور اپنے کیسز کو انہوں نے ملایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کرپشن اور دوسرے چارجز تھے، میرے اوپر کیسز ہیں دہشت گردی کے، ایک قتل، اقدام قتل اور اس طرح کے، تاکہ اگر مجھے سزا ہو تو پھر وہ لمبی ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تقریر کی ہے، تمام حقائق عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تمام حقائق طاقتور حلقوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تمام مسائل طاقتور حلقوں کی طرف میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی، تمام حقائق آنے والی مشکلات کے وہ طاقتور حلقوں کی طرف کنوے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کے اوپر فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا تھی کہ پاکستان دیکھنا یا یہ چند افراد دیکھنے۔ دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب، آج ان کی بھی ہیئرنگ تھی عدالت کے اندر، تو میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ آج پھٹ پڑے۔ انہوں نے پاکستان کے جو صوبہ پنجاب کے سب سے بڑے افسر ہیں ان کے متعلق جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آئین اور قانون کے تحت جج صاحب جو بار بار مہلت دے رہے ہیں اور آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ آن ریکارڈ آ چکی ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جن کا ہم نے پاکستان کی ٹاپ لیب سے جو ہے وہ ان کا فرینزک کروا چکے ہیں، اب اگر ہمیں مجبور کیا گیا پھر وہ ہم منظر عام پر لے آئیں گے۔ یہ میاں علی اشفاق صاحب کا انٹرویو انہوں نے ایک نجی چینل کو دیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی طاقتور حلقوں سے، اور اسی طرح معزز عدلیہ نے بھی جو ہے وہ اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ تمام جو معزز ادارے ہیں، جو پاکستان کے انویسٹیگیشن ادارے ہیں، جو اصل ادارے ہیں، یہ دوسرے چھوٹے موٹے ادارے نہیں، جو اصل ادارے ہیں، وہ ان کے متعلق میاں علی اشفاق صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی پاکستان کی حدود کے اندر، یا پاکستان میں کوئی بھی وہ کیس
جو ان کو اگر سالو کرنا ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر اپنی انویسٹیگیشن کریں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کیس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں ان اداروں سے کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے۔ اگر عمران ریاض خان نے کوئی جرم کیا ہے تو ایویڈنس کے ساتھ اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ میں باحثیت وکیل، سب سے پہلے وکیل ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے معزز عدلیہ کا احترام ہے، اور اس کے بعد عمران ریاض کا احترام یا اس سے میری دوستی رشتہ ہے۔ اگر عمران ریاض کے متعلق کوئی معاملات ایسے ہوئے تو میں اس کا کیس جو ہے وہ نہیں لڑوں گا۔ میں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر میں اداروں کی اگر دلائل اتنے سالڈ اور اچھے ہوئے تو میں پھر اس معاملے کے اندر پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن کہتے کہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا، ذاتی بنا پر اغوا کیا گیا، کیا دشمنی کسی کی، یہ کہتے کہ میں ابھی کھل کر بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم اس بات کو ایویڈنس کے ساتھ آن ریکارڈ لے کر آئیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے جی جس طرح معزز ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس صاحب انہوں نے جناب فرمایا تھا کہ پھر نوکری یا عدالت کا حکم، دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہی ہوگا جی جو معزز عدلیہ چاہے گی۔ اور آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ معزز عدلیہ بیک فٹ پر چلے گی، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو معزز عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قانون توڑا ان کو مطلب کہ آپ کٹہرے کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر اس وقت کوئی منت کرے، کوئی سماجت کرے، پھر اس وقت پانی ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل چکا ہوگا۔ تو اس کے اوپر صحافی نے عمران ریاض خان کی صحت کے متعلق سوال کیا، انہوں نے اس بات کو ذرا گول مول ہی رکھا ہے۔ بیسیکلی کچھ انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ اگر وہ زخمی ہے، کچھ ایسی کوئی معاملات ہیں یا کوئی ایسا ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ تو اس کو ہمیں آگاہ کیا جائے، اگر وہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر بھی ہمیں آگاہ کیا جائے۔ باقی انہوں نے ریکویسٹ مؤدبانہ طریقے سے آج کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران ریاض خان صاحب باہر آ جائیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جی کیا فیصلہ کرنا کیا نہیں کرنا۔ دوسری طرف جو ہے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جن کو آج ضمانت مل گئی ہے جی، وہ یہ 9 مئی والے واقعات کے اندر ان کو بڑا ریلیف ملا ہے کہ وہ جو اپنا گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے ان سے جب جج صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ جس وقت یہ واقعات ہوئے یہ لوگ وہاں پر موجود تھے، تو میرا خیال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر اس کے اوپر ان کو ریلیف دیا گیا۔ یہ اب 2 طریقے ہو سکتے ہیں جی۔ ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے جی کہ یہ پریزیڈنٹ جو سیٹ ہو گیا یہ آنے والے وقت کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف دے گا، یا یہ ریلیف دلوایا گیا پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ جیسے میں اب آپ کو بتانے لگوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، پارٹی سے فارغ کرنے کے بعد پھر ان کو شو کاز نوٹس پہلے فارغ نہیں کیا گیا تھا، اب فارغ کر دیا گیا ہے۔ پہلے انہیں عمر ایوب صاحب نے جناب جو ہے وہ شوکاز نوٹس دیا تھا، کیوں جنرل سیکرٹری وہ ہیں آج کل اسد عمر کی جگہ پر، تو انہوں نے شوکاز نوٹس دیا تھا، اور اس کے بعد کچھ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کی جو ذرائع کے مطابق، میری خبر نہیں ہے جی، ذرائع کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے ان سے کوئی رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد ان کو کہا جی کہ خان صاحب نے کوئی پروگرام بنایا کہ وہ بیک فٹ پر رہیں گے، آپ میرے ساتھ مل کر ایک گروپ بنائیں، گروپ بنانے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے الیکشن جو ون کریں گے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے سامنے۔ تو اس پر جو ایم پی اے اور ایم این اے جو کے پی کے تھے انہوں نے سوال پرویز خٹک صاحب سے کیا کہ پھر آپ ہماری عمران خان صاحب سے بات کروا دیں، تو اس پر ذرائع کے مطابق پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، وہ سامنے نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ اتھارٹی مجھے دی ہے۔ اچھا، یہ بات جب عمران خان صاحب کو پتہ چلی تو پھر عمران خان صاحب نے جناب اس کی انویسٹیگیشن کرنی شروع کی، اور جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے ان سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں تاکہ مزید ایویڈنس اکٹھے ہو سکے۔ پھر مطلب یہ میں بات ذرا مختصر کرتا ہوں کہ پھر جب یہ سارے معاملات اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہونے کے بعد ایویڈنسز عمران خان صاحب کے پاس مکمل طور پر آ گئی، تو پھر عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ جو ترب کا پتہ کھیلنے کی کے پی کے اندر کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف اب نگران حکومت کے اوپر پریشان ہیں لوگ اور سوال اٹھا رہے ہیں جی حکومتی لوگ
جو معزز عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ جب پنجاب کے الیکشن کا انہوں نے اناؤنس کیا تو وہ نہیں مانا. کل رات وسیم بدامی کے پروگرام میں قمرالزمان قاہرہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو گئے تو اس کے اوپر قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا جی آئین اور قانون کے تحت اپنا 60 دن کے اندر الیکشن، اگر اسمبلیاں پہلے ٹوٹتی ہیں تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن. تو اس پر وسیم بدامی صاحب نے کلپ چلا کر قمرالزمان قاہرہ صاحب کو دکھایا، ان کو یاد کرایا کہ یہی کچھ عمران خان صاحب نے پنجاب اور KPK کے اندر کیا تھا، مگر آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے اس کے اوپر بل پیش کیے، معزز عدلیہ کے جج صاحبان کی توہین کی، ایک جناب لانگ مارچ لے کر معزز عدلیہ کے دروازے پر پہنچ گئے. یہ سارا کچھ ہوا. اب جو حالات و واقعات ہیں وہ کہتے ہیں جو گڑھا کسی کے لیے کھوتا وہ خود ہی گرتا ہے. بات ایسے لگ رہی ہے کہ جو حالات و واقعات IMF کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس کے تحت جو 2 وزیر اعظم صاحبان کے نام سامنے آ رہے ہیں، ان ناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو دھچکا لگے گا، KPK کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دھچکا لگے گا، پاکستان مسلم لیگ جو ہے ان کے حساب سے تو شاید یہ بہتر ہو. کیوں انہوں نے بل پاس کر دیا کہ صدر پاکستان صاحب جو ہیں وہ پہلے کرتے تھے جناب یہ مشاورت کر کے تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے تھے جب اسمبلیوں کی ٹینیور ختم ہو جاتا. اس کے بعد اب یہ اتھارٹی جناب قائم مقام صدر صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے دے دی، جناب دستخط کر کے جناب اس وقت دے دی وہ اتھارٹی الیکشن کمیشن صاحب. اب بال چلی گئی جی، سارے کھیل چلا گیا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں. وہ الیکشن کی ڈیٹ دے نہ دے، الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے کہنے پہ ڈیٹ دیں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے، جن لوگوں کے کہنے پہ یہ سارا جو 13-14 ماہ کے اندر ہوا یا جو کچھ وہ فیصلہ ساز طاقتیں ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہوگا. کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسی طرح دبئی پلان جو ہے وہاں پر بھی گوٹ پھنسی ہوئی ہے. وہ جناب اب زرداری صاحب انہوں نے ذرا خاموشی اختیار کی، یا زرداری صاحب خاموشی اختیار کر کے دبئی مذاکرات اچھے ہوئے یا ناکام ہوئے ہیں. اس میں جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے دونوں نے سائڈ پر کیا، کچھ آپس میں معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حتمی شکل ذرائع کے مطابق ابھی تک نہیں آئی. اب زرداری صاحب وطن پاکستان واپس آ چکے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی لندن کہہ رہا ہوں جی دبئی اور سعودی عرب وہاں ویٹنگ لسٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. اچھا بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنا امریکہ کے اندر ویٹنگ لسٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو پولیو زدہ یہ جو سیاست ہے، پولیو زدہ یہ حکمران جو ہیں یہ پاکستان کے فیصلے کہاں کر رہے ہیں جی، کہ ایک دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب سے آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب امریکہ میں جو بائیڈن کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حکومت کرنی ہے جی کہاں پر، پاکستان میں. یعنی بادشاہ اگر فرض کریں سعودی عرب کے بادشاہ ہیں وہ اگر کسی کی سفارش کریں گے اس کا مطلب ہے کہ حکمرانی بھی سعودی عرب کی ہوئی. اگر دبئی کے ولیہ جو ہے وہ سفارش کریں گے، ان کا نامینیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنے گا، اس کا مطلب دبئی کی حکومت آ گئی. اسی طرح امریکہ جو ہے جو سپر پاور ہے، اگر اس کا نامینی جو ہے وہ آ کر پاکستان پر وزیر اعظم مسلط ہوتا ہے تو پھر سمجھے کہ امریکہ کی حکومت ہو گئی. لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ جس سے کل پرسوں سوال بھی کیا گیا، کل بھی اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نہ پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، میں انہی اداروں کے ساتھ مل کر کام کروں گا، اسی قوم کے ساتھ مل کر کام کروں گا، اور مجھے جو اگر کہا جا رہا ہے کہ باہر بھی چلے جاؤ تو میں تو باہر نہیں جاتا، نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میں باہر جاؤں گا. بیسیکلی جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم خود مختار اور آزاد ہیں اس وقت تک ہم اچھے فیصلے نہیں کر سکتے، ملک کو ترقی کی طرف گامزن نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی 75 سال سے رہی ہے کہ ہم 75 سال کے دوران ہم نے غیر ملکیوں کے حکم مان کر پاکستان کے اندر حکومتیں گرائیں بنائیں، اپنا کھیل کھیلتے رہے، اور اس کھیل کے دوران پاکستان کی عوام اور پاکستان نیچے گرتا گیا. آج یہ پوزیشن ہے کہ IMF نے وہ جو بل ہے $3 ارب کا وہ پاس تو کر دیا، لیکن ان کی جو امریکہ کے اندر ہائی اتھارٹیز ہے انہوں نے کہا جی کہ آنے والے وقت کے اندر اگر آپ نے ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر شرائط اس سے زیادہ سخت ہوں گی. یہ ہے جی ان کا جو آخری یعنی اعلامیہ سمجھ لیں یا آرڈر سمجھ لیں. اب وہ سخت
اس سے زیادہ مزید سخت کیا ہوگا؟ وہ جو ریلیف انہوں نے ختم کیے ہیں، جو پیٹرول کی لیویز وہ کہہ رہے ہیں بڑھائے ہیں، جو باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں $250 ارب کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر IMF سے پیسے کتنے مل رہے ہیں؟ $3 ارب مل رہے ہیں۔ $1 ارب جو ہے وہ UAE نے دیا ہے، $2 ارب جو ہے وہ سعودی عرب نے کنورٹ کیا پاکستان کے جو اپنا اسٹیٹ بینک کا اس میں۔ اسی طرح اب چائنا سے کچھ امید ہے، یعنی مانگے تانگے کے دوران ہم جناب گزارا کر رہے ہیں، پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اپنے ذاتی وسائل جو ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے وسائل، ہمارے ذرائع کہاں صرف ہو رہے ہیں، ہمارے اداروں کی طاقت کہاں صرف ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کی 80% مقبولیت ہے اس کو کیسے ختم کیا جانا ہے، کس طریقے سے اس کو مٹایا جانا ہے، کس طریقے سے اگلا الیکشن رک کر کے ہم نے جیتنا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ رات بھی عمران خان صاحب نے یہ واضح ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی 70 اور 90 کی دہائی کے اندر گھوم رہے ہیں۔ پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے لوگ، پاکستان کا چھوٹا بچہ 2023 کے اندر چلا گیا۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں پیسٹیسائڈ سے لنک ہوں، تو دوائیوں فرٹیلائزر کا یہ میرا کام ہے۔ اب تو میں خیال نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے آنکھ کی وجہ سے، لیکن جب انسان کا گیپ آ جاتا ہے نا کسی بھی فیلڈ کے اندر، اس میں نئی ٹیکنالوجی، نئی باتیں آ جاتی ہیں، نئی کیمسٹری آ جاتی ہے، نئی جدت آ جاتی ہے۔ وہ جو پرانے فارمولے ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے فارمولے، نئی کیمسٹری آ جاتی ہے۔ پھر جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہی کیمسٹری ان کو یاد ہوتی ہے۔ پرانے لوگ جو ہیں وہ اس کیمسٹری یعنی پروڈکٹ کا نام بھی صحیح، اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ جو سارے حکومتیں بدلنے کا نظام چلتا رہا، یہ پرانے دور کے لوگ ترقیاں کر کے اوپر آئے، ترقی کر کے، یعنی جس کو بیوروکریسی بولتے ہیں، یعنی طاقتور لوگ بولتے ہیں، اس کا اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، یہ سارے لوگ نیچے سے ترقی کر کے اوپر آتے ہیں، اور ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے، پرانے طریقے سے یہ اپنے جو طور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کل جو اپنی تقریر کے اندر کہا کہ دنیا آگے چلی گئی، 13 کروڑ موبائل پاکستانی قوم کے ہاتھ میں ہے، اور 13 کروڑ عوام جو ہے وہ سوال بھی کرتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے کتنا توڑنے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو، کہ تقریباً 300 کے قریب 270 یا 75 کینڈیڈیٹ 72 کینڈیڈیٹ انہوں نے بتایا کہ پورے پنجاب کے اندر 30-40 لوگ جو ہے چھوڑ کر گئے۔ وہ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے کہ عوام کا سینٹیمنٹ کچھ اور ہے، عوام کا رد عمل کچھ اور ہے۔ اگر وہ لوگ اس سے مخالف سمت میں جائیں گے تو پھر وہ شاید وہ نہ الیکشن جیت سکیں، نہ وہ سیاست کر سکیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ ایک اچھا فیصلہ کر کے پاکستان کو اس کرائسس سے جو 15 ماہ کے دوران کرسی کی جنگ ہے، اس کو اداروں کو، جن اداروں کے پاس طاقت ہے وہ ایک اشارے سے تمام معاملات کو حل کر سکتے ہیں، تو ان کو کروا کر پاکستان میں امن سکون، کسی کی حکومت بھی آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا جی کہ فلاں آ جائے یا فلاں آ جائے، جس کی حکومت، جس کو عوام مینڈیٹ دے دے تو اس کے تحت حکومت ٹرانسفر کی جائے، اور پھر جو سخت ترین فیصلے ہیں وہ کیے جائیں، عدل کو بحال کیا جائے، جس کو ہم نے گرا کر ایک بوری کے اندر بند کر دیا، عدل کا نظام سارا تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں، یعنی سول بیوروکریسی کے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، عسکری اداروں کے علاوہ کی میں بات کروں، ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ ان اداروں کو کھڑا کیا جائے۔ بڑی مشکل سے یہ پچھلے جو حکومت تھی اس نے اداروں کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر وہیں پہ چلے گئے جہاں سے وہ کام شروع ہوا تھا۔ بلکہ باقی جو خبریں ہیں جی وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر وہ اگلی ویڈیو کے اندر میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی۔